الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، قرآن و حدیث کے مطالعے سے والدین اور اولاد کے مابین جو تعلق ہے اس کی مختلف جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مختلف ادوار میں اس تعلق میں بڑا اتار چڑھاؤ ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح انسانیہ کو بیک وقت اپنے سامنے حاضر فرمایا۔ اس وقت کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، سب اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے رب کے حضور میں حاضر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی ربوبیت کا اعتراف اور اقرار کروایا اور پھر اس کے بعد ان کو سلا دیا، ایک موت ان پر طاری کر دی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل میں جس روح کے لیے اس دنیا میں بھیجا جانا مطلوب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک جسد خاکی کے ساتھ منسلک کر کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب یہ کسی کا باپ بنے گا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی بیٹی ہوگی، یعنی جو علائق دنیاوی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ اس دنیا میں اس روح اور جسم کے اتصال کے ساتھ وجود میں آئیں گی۔ اس دنیا سے گزرنے کے بعد جب موت آئے گی، یعنی دوسری موت، ایک موت تو عالم ارواح میں طاری ہو چکی تھی، اب یہ دوسری موت آئے گی تو پھر ہم حشر میں داخل ہو جائیں گے۔ درمیان میں برزخ کا بھی عرصہ ہے، لیکن ہم اٹھیں گے اس کے بعد حشر میں ہی، تو وہاں پر پھر وہ جو تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، وہ منقطع کر دی جائیں گی۔ یعنی جس طرح پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی حیثیت میں انسان کو پیدا کیا تھا، بغیر علائق دنیاوی، بغیر رشتہ داری، ایسے ہی حشر میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا بیان فرمایا، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر ایک حاضر ہوگا قیامت کے دن اپنی انفرادی حیثیت۔ اور ایک جگہ فرمایا، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا تم ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ بنایا تھا، یعنی اپنی انفرادی حیثیت میں آج تم ہمارے سامنے حاضر ہو۔ تو اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے بنی نوع انسان، اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہو اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی والد اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا ذرہ برابر بھی۔ یعنی واضح کر دیا گیا کہ یہ رشتہ داریاں وہاں نفع دینے والی نہیں ہیں، بلکہ ان کو منقطع کر دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ حشر میں یہ معاملہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے والد سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ یعنی یہ کہ نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر شخص اپنے معاملے میں گرفتار ہوگا، اس لیے کوئی کسی سے سروکار نہیں رکھے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر حساب کتاب کا معاملہ ہے، محاسبہ اخروی ہے، اور اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ تو اگر خوش قسمتی سے انسان جنت میں پہنچ جائے اللہ کی رحمت سے، تو وہاں اس کو وہ رشتہ داریاں جو دنیا میں تھیں وہ نفع دے سکتی ہیں۔ یہ بڑا عجیب اور بڑا حوصلہ افزا ذکر ہے قرآن حکیم میں، سورہ الطور کی آیت نمبر 21 میں، اور آج ہمارا یہی موضوع ہے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اس ایمان کے نتیجے میں
اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، یہ گویا یہاں انڈرسٹوڈ ہے۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور انہی کی راہ پر چلی ان کی ذریت ایمان کے ساتھ، کسی درجے میں ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ذریت، ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کی ذریت کو، یعنی ان کی اولاد کو، کن سے؟ ان نیکوکار لوگوں سے کہ جو سبقت کر کے جنت میں جا چکے ہیں۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں، ہم کچھ کم نہیں کریں گے ان لوگوں کے عمل سے، یعنی وہ جو والدین ہیں، بزرگ ہیں، جن کے نقش قدم پر ان کی اولاد چلی، تو ہم عمل میں فرق ہونے کے باوجود ہم نہ تو ان بزرگوں کی، والدین کی نیکیوں میں سے کچھ کم کریں گے، بلکہ ہم ملا دیں گے اپنی رحمت سے ان کو ان کے ساتھ، یعنی ان کے درجات بلند کر دیں گے، حالانکہ وہ درجے میں ویسے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے اتباع کی، اسی راہ کو چنا، تو اللہ تعالیٰ یہ رحمت فرمائیں گے جنت میں کہ ان کو ان کے درجات بلند کر کے ان کے والدین سے، ان کے اکابر سے ملا دیں گے۔ اور فرمایا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان گرفتار ہے اپنے کیے ہوئے پر، رہن رکھا ہوا ہے جو کچھ اس نے کمایا۔ یہ ایک اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قاعدہ تو یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہی کے مطابق جزا یا سزا ملے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کہ اس اولاد کو کہ جو اعمال میں اور ایمان میں کچھ پیچھے رہ گئی، تو اس کو ان کے نیک والدین اور بزرگوں سے ملا دے، تاکہ ایک طرف ان بزرگوں کی دلجوئی، ان کا اکرام ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ اپنے فضل کا اظہار فرما کر اولاد کو جو ہے وہ والدین کے ساتھ ملحق کر دے اور درجے میں ان کے ساتھ ان کو ملا دے۔ تو یہ بڑا عجیب مقام ہے قرآن حکیم کا، کہ وہ علائق دنیاوی کے جو حشر میں کاٹ دیے گئے تھے اور کوئی کسی کی رشتہ داری کسی کے کام نہ آنے والی تھی، ہاں جنت چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقام رحمت ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس اولاد کو کہ جو نیک والدین کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کو درجے میں ان کے برابر کر دیں گے، بغیر اس کے کہ والدین کے اعمال میں سے کچھ کم کریں۔ تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بات سمجھائیں، اور خود بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوں کہ ہم نیکوکاروں کے آگے چلنے والے ہوں، ان کے امام ہوں، اور ہماری جو ذریت ہے وہ اسی راہ کو اختیار کرے، اور ہم اللہ سے یہ توقع رکھیں کہ آخرت میں، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جگہ جمع فرمائے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔